بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد ہٹا دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ایک باب ہے فضائل مولا کائنات کا۔ میں تو جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن مکمل قصیدہ ہے علی کا۔ خالق جب اپنی مخلوق کی بات کرتا ہے اور خالق جب اپنے مخلوق کے فضائل کو اور مناقب کو بیان کرتا ہے تو سب سے عظیم مخلوق کہ جس کا حق ہے کہ اللہ اس کی تعریف کرے اسے محمد یا علی کہا جاتا ہے۔ بھائی ہمیں تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی اللہ نے بتا دیا جو عبادت نہیں کرتے وہی تکبر کرتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت میرے سجدے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، منہ کے بل اوندھے منہ انہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، اور جس نے تکبر کیا اس نے گویا میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ اتنی نفرت ہے اللہ کو تکبر کرنے والوں سے۔ بھائی ہم تکبر مٹانے کے لیے ہی تو مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اوپر ہمارے بڑوں کا احسان ہے، یہ تو بہت ہی کرم اور رحم کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے جی، یہ تو رحمت کی بارش کے ساتھ ہو رہی ہے، گولیوں کی بارش میں بھی مجلس کی ہے۔ بلکہ میں بلند تر صلوات۔ یہ تو اللہ کا بلکہ آج حاضر رہنے والے آج حاضر نہ ہونے والوں کو پیغام دیں کہ کل اس سے زیادہ بارش میں مجمع اس سے 4 برابر ہوگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا ہمارے ساتھ، اور یہ آپ کا یہ مرکزی اشرا آپ کے اس عمل کا ایک دور تک پیغام ہے۔ اور سب سے پہلا پیغام تو مولا حسین کو سلام ہے، اور شہدائے کربلا کو سلام ہے، اور اس انداز میں یقین جانیے کہ ثواب کئی برابر زیادہ ہو جائے گا۔ جی
تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. توجہ میرے ساتھ ہے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ متکبروں سے نفرت کرتا ہے. اور کیا کریں کہ تکبر مٹائیں؟ کیا کریں کہ تکبر نہ رہے؟ اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جن کے مزاج میں عرش پایا جاتا ہے وہ حسین کے نام پر فرش پر بیٹھتے ہیں. جو اپنی ذات کی نفی کرے، جو اپنی ذات کی نفی کرے اسی کو منکسر کہتے ہیں، خاکسار کہتے ہیں، متواضع کہتے ہیں. اور ایک بہترین ذریعہ امام حسین کی عزاداری ہے جو ہمارے تکبر کو مٹانے کا ذریعہ ہے. اللہ کو توجہ چاہوں گا، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ تمہید تھی میری. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا. تو جب وہ ہمیں متکبر پسند نہیں کرتا تو خود متکبر کیوں ہے؟ ہمیں تو قاعدہ یہ دیا کہ وہ چیز پسند کرو جو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو یا اللہ تو متکبر ہے، ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتا کہ ہم متکبر بنیں؟ تو میں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں اور ایک ہی جواب میرے دماغ میں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا حق ہے کہ وہ ہی متکبر رہے، اور اللہ کا حق یوں ہے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. جو خالق مصطفیٰ و مرتضیٰ ہو، جو علی و مصطفیٰ کا بنانے والا ہو، اسی کو حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے. یا اللہ تو نے کسے بنا ڈالا؟ عزیزو، بندے کی تعریف اگر خالق کے ذریعے سے ہو رہی ہو تو یہ تو حق ہے، یہ تو معیار بندگی ہے، یہ تو معراج بندگی ہے. مثلا خالق اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہو، میرا بندہ ایسا. توجہ کی، یہ تو معراج بندگی ہے. ایک بندے کا بڑا مقام ہے کہ اس کا خالق اپنی مخلوق سے محبت کا اظہار اور اس سے اطمینان کا اظہار کر رہا ہے. کمال مصطفیٰ و مرتضیٰ یہ ہے کہ خالق پہچانا جاتا ہے ان کے ذریعے سے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. خالق اپنے مخلوق کے ذریعے اگر پہچانا جائے تو یہ ایک مخلوق کا کمال ہے، معراج ہے. اللہ ہر بندے سے چاہتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے حاضر ہو جائے، کوئی کوتاہی عبادت میں نہ کرے. خبردار بستروں پہ نظر نہ آؤ، مصلوں پر آ جاؤ. جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر بندے سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ مصلے پر آ جائے، مصلے پر آ جائے. اپنے حبیب سے کہتا ہے کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. قم اللیل الا قلیلا ہے میرے حبیب، کبھی آرام بھی کر لیا کرو، کبھی استراحت بھی کر لیا کرو. اے میرے مصطفیٰ، تمہارے تو پیروں پہ ورم آ جاتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر. اللہ اکبر. معراج پر سرکار جا رہے ہیں، توجہ ہے، معراج پر سرکار جا رہے ہیں، مگر تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. جی کس کو ہوئی ہے معراج؟ سرکار کو ہی ہے، مگر اللہ تعریف کیا کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. معراج مصطفیٰ کی ہے، عظمت اللہ کی بیان ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، ہم ان مجالس کا انعقاد بھی اس لیے کرتے ہیں، جتنا، جملہ عرض کر رہا ہوں، جتنا حسین حسین کرو گے اتنا ہی اللہ اللہ ہوگا. جتنا امام جتنا ذکر کربلا کیا جائے گا، جتنا یاد حسین کا انعقاد کیا جائے گا، اتنا ہی وحدانیت پروردگار کا اثبات ہوگا. اس ذات کردگار کا،
اس کی عبادت کا سلیقہ ہمیں آئے گا۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم اسے یاد کہتے ہیں۔ ذکر خدا، ذکر اہل بیت، ذکر حسین، ذکر یعنی یاد۔ ذکر عربی کا لفظ ہے، یاد دلاؤ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، یہ فعل امر، ذکر یاد دلاؤ۔ تذکر کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، بھائی فلاں کو تذکر دے دو، انہیں یاد دلا دو۔ بھائی میں متذکر نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا۔ ذکر یعنی کسی چیز کو یاد کرنا، اور یاد اس وقت تک یاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یادگار نہ ہو۔ اگر یاد اس وقت تک یاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یادگار نہ ہو۔ اگر مینار پاکستان کو گرا دو گے تو قرارداد پاکستان بھلا دی جائے گی۔ اگر قائد اعظم کا مزار کچھ تکفیری مزاج لوگوں کے مطابق ہٹا دیا جائے تو قائد اعظم بھلا دیے جائیں گے۔ اگر تہران میں میدان آزادی کو ہٹا دیا جائے تو انقلاب کی یاد ختم ہو جائے گی۔ اگر آگرہ میں وہ تاج محل ہٹا دیا جائے تو محبتوں کے قصے گم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر یادگاروں کو ہٹائیں گے تو یاد ختم ہو جائے گی۔ اللہ انسان کے مزاج کی شیطنت کو جانتا تھا، لہٰذا اس نے صفا اور مروہ کو گرنے نہیں دیا۔ اس نے مسلمانوں پر نہ صرف انہیں باقی رکھا، مسلمانوں پر واجب قرار دے دیا، شریعت کا حصہ بنا دیا۔ پکڑنا ہوگا، توجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں جملے کی تکرار کر رہا ہوں، جو لوگ یادگاروں کو مٹانا چاہتے ہیں، اب ان کے مزاج کا اور ان کے ہدف کا آپ کو احساس ہو گیا۔ ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ مینار پاکستان اگر مٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کتنا خطرناک خیال ہے، کتنا خطرناک ارادہ ہے جو یادگاروں کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مزاج تو اللہ نے بنایا ہے نا، اس شیطان کو بھی تو اللہ نے نہیں بنایا ہے نا۔ جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ تو یہ شجرہ طیبہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شجرہ طیبہ مخلوق کسی اور کی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ایک محکم مخلوق ہے، ایک متزلزل مخلوق ہے۔ تو مخلوق کے مزاج کو تو خالق سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ جب مخلوق کے مزاج کو خالق جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ یادگاروں کو مٹائیں گے تاکہ یادگاروں کے مٹ جانے سے یاد مٹ جائے۔ تو اللہ نے قصہ تو ابراہیم کا تھا مگر مصطفیٰ کی شریعت میں واجب قرار دے دیا، اور مصطفیٰ کی شریعت میں ان لوگوں پر واجب قرار دے دیا، توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ کی شریعت میں ان لوگوں پر واجب قرار دے دیا، توجہ چاہوں گا، جو صاحبان ثروت بھی ہیں اور صاحبان صحت بھی ہیں۔ بھائی جملہ تکرار کر رہا ہوں، میری آواز جا رہی ہے؟ عقیب صاحب آئیے جی، توجہ ہے۔ ان لوگوں پر شریعت میں صفا اور مروہ کی یاد کو واجب قرار دے دیا۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں۔ اس کو نہیں چاہیے، مائک نہیں منگواؤ، ان کو وہاں روک دیں۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ بھائی اس میں کرنٹ آ جائے گا؟ اس میں نہیں ہے، ایف ایم اسپیکر لے لیے ادھر دے دیجیے۔ ٹائم بتائیے سر، ٹائم
محمد وآل محمد صلوات توجہ میرے ساتھ ہے. اپنی بات کو تکرار کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ مزاجوں سے آشنا ہے، خالق امزاج ہے، مزاجوں کا خالق ہے نا. وہ اس سے بہتر کون جانے گا؟ جن لوگوں نے یہ مائک بنایا ہے وہی بہتر جانتے ہیں چلے گا کیسے. تو یہ جو ادارے برق کی طرف سے جو بجلی کا انتظام تھا وہ کہیں مرکز سے اسے بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو، اور یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، صحیح کیا. مگر ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ حالات سے متاثر ہونے والا شیعہ نہیں ہوتا. بلندتر صلوات پڑھیں. یادگاروں کو مٹانے سے یادیں مٹ جائیں گی. تو اللہ ہی جانتا تھا، یہ اللہ ان کا خالق، ان کا بھی تو خالق اللہ ہے. تو اللہ انہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ارادے رکھتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، اور در حقیقت یہ یادگاروں کو مٹا کر کیا چاہتے ہیں. تو اللہ نے شریعت مصطفیٰ کا حصہ قرار دے دیا مروہ اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا. اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، بھائی دیکھیں، نماز مغرب واجب ہے یا نہیں شریعت میں؟ ابھی پڑھ سکتے ہیں ہم؟ اس کا مطلب ہے کہ شرائط ہیں. جی، روزہ شریعت میں واجب ہے یا نہیں؟ آج واجب ہے؟ نہیں. تو عبادات اللہ نے شریعت میں واجب قرار دی ہیں، مگر اس کی شرائط ہیں. وہ جب شرط پوری ہوگی تو مشروط آ جائے گا. اللہ نے جو شرائط حج کرنے والوں کی قرار دی ہیں، ان میں ایک موٹی شرط یہ ہے کہ حج کرنے وہ جائے گا جس کے پاس ثروت اتنی ہو، پیسہ اتنا ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر بھی جائے اور حج کے سفر میں انتظامات بھی مکمل کر پائے. دوسری موٹی شرط حج کرنے والوں کی یہ ہے کہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہو، کوئی کاندھے پہ اٹھا کے طواف نہ کروائے. اسی لیے کہا جاتا ہے جوانی میں حج کرو، بڑھاپے میں زیارت کر لو. جوانی میں حج کرو اس لیے کہ مناسک بہت زیادہ ہیں، اور اس میں بدن کا استعمال ہے اور توانائیوں کا استعمال ہے. لہٰذا جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو یہ دو موٹی شرطیں ہیں، صاحبان ثروت اور صاحبان صحت. مجھے اگر اجازت دیں تو ایک ہلکا سا، ایک معمولی سا چبھتا ہوا جملہ ہے، مگر چبھن تو اسے ہوگی کہ جس کے ہاں کوئی کمزوری ہوگی. اور وہ چبھتا ہوا جملہ یہ ہے کہ یہ دو ہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فساد بھی پھیلاتے ہیں، جن کے پاس صحت اچھی ہے اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اور یہی دو لوگ ہیں جو معاشرے میں امن و امان اور صلح و آشتی اور خدمت کا ذریعہ بھی ہیں. یعنی اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ پیسہ خدمت بن جاتا ہے، اور اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو یہ پیسہ انہیں یزید بنا دیتا ہے. اور ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے مزاج میں فرعونیت نہ آنے پائے. جی ہم مجالس کی جو ہماری انعقاد ہے اس کا ایک بڑا فلسفہ. تو اب صاحبان صحت اور صاحبان ثروت لوگوں کو اللہ نے مکے میں بلا لیا، اور وہاں بلانے کے بعد دونوں کو صفا اور مروہ کے درمیان اللہ صحیح کروا رہا ہے. اگر صفا و مروہ کی یادگاریں نہ ہوتیں تو کون سوچتا کہ کون دوڑا تھا؟ اس کے درمیان 7 چکر کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک بی بی نے ایک معصوم کو، ایک نبی کو بچانے کے لیے 7 چکر کاٹے تھے. یعنی اگر کسی نبی کی حفاظت میں کوئی خاتون 7 چکر کاٹے تو اللہ ان دونوں پہاڑیوں کو یادگار بنا دیتا ہے. وہ پہاڑیاں یادگار اس لیے ہوئی ہیں تاکہ ہاجرہ یاد رہے، اور ہاجرہ یوں یاد رہے کہ ایک نبی کو بچا رہی تھیں. ہم بھی تو محرم میں یہی کرتے ہیں، کبھی علم اٹھاتے ہیں تاکہ وفادار یاد رہے.
کبھی ذوالجناح کی شبی نکالتے ہیں تاکہ یاد رہے جہاں انسان بے وفا ہو جائیں وہاں جانوروں کو وفادار پا کر ہم انہیں یاد کرتے ہیں. یہ عزیزو، ایک مرتبہ پھر موسم ازاں آ گیا. آج پہلی محرم ہے. رونے کے دن آ گئے. اس پر رونے کے دن جس پہ رونا سنت مصطفیٰ ہے. اور اس لفظ سے بڑا لفظ نہیں ہے کہ نبی روئیں. میں ثابت کرتا رہوں کہ جانور روئے، میں احادیث پیش کرتا رہوں کہ اللہ اکبر، بکت السماوات والارض امطرت من السماء دما احمرا. میرے مولا رضا کا فرمان کہ جب فرعونی ڈوب رہے تھے نا، سورہ دخان کی آیت کی تفسیر میں حضرت سے پوچھا گیا کہ فما بکت السماوات والارض، جب فرعونی ڈوب رہے تھے تو وہ فریادیں کر رہے تھے نا، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، بچاؤ بچاؤ، مگر ڈوب گئے. اس منظر پر قرآن کہتا ہے کہ آسمان نہیں رویا. فرعونیوں کے ڈوبنے پر آسمان نہیں رویا. ابن حجر عسقلانی اہل سنت کا بڑا معتبر نام ہے، وہ ایک جملہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ڈھونڈنا شروع کیا کہ کیا کسی پر کوئی مصیبت آئے تو آسمان روتا ہے؟ یہ اللہ نے کہا کیوں ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ آسمان کبھی روتا ہے؟ زمین کبھی روتی ہے؟ تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ میں اس آیت کی تفسیر میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ مجھے ملے تو میں نے نبی کی ایک حدیث دیکھی. سرکار فرما رہے تھے کہ جب میرا حسین ذبح ہو رہا تھا، جب میرا حسین ذبح ہوگا، مولا رضا فرما رہے تھے اذا قتل جدی الحسین. اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو بلند کریں گے. بہت ہی مجلس اپنے روحانیت کی کیفیت میں ہے. مولا رضا فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کو قتل کیا جا رہا تھا، امطرت من السماء دما احمرا، آسمان سے پانی نہیں خون برس رہا تھا. اللہ اکبر. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. عزادارو، کربلا میں قیامت تو 10 جگہ پر آ کر رکی. 10 ایسی مصیبتیں ہیں واقعہ کربلا میں کہ جن پر آسمان گر رہا تھا، زمین پھٹنے کو تھی. جب آسمان گرنے لگتا تھا، زمین پھٹنے کی طرف جاتی تھی، تو جس پر مصیبت آئی تھی اس کا وارث سجدہ کر کے قیامت روک دیتا تھا. جب کبھی ایسا ہوا، اگر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تو ام لیلا نے پیشانی سجدے میں رکھ دی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اگر قاسم کا لاشا پامال ہوا تو ام فروہ نے پیشانی سجدے میں رکھ دی. سنیں گے عزادارو، سارے مصائب کا خلاصہ شام غریباں ہے. جب اہل بیت کا امتحان کمال پر پہنچتا ہے تو شام غریباں بنتی ہے. اس لیے کہ جس بی بی کا سایہ کبھی سورج نے نہیں دیکھا، اجر و کمال اللہ، جو زینب کبریٰ کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، جب کبھی بابا گھر میں آتے تھے
تو اماں سے کہتی تھی اماں میرے سر پہ چادر رکھ دو، بابا کو بغیر چادر کے میں اچھی نہیں لگتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علامہ نقن صاحب نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ جب حسین کربلا میں شہید ہو رہے تھے اور قاتل حلقہ تنگ کر رہے تھے امام حسین کے گرد، کوئی خنجر لیے ہوئے تھا، کوئی تبر لیے ہوئے تھا، جیسے جیسے قریب آتے گئے، پیچھے کھڑے ہوئے مجمع ہزاروں کا لشکر تھا سپاہیوں کا، ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، جب حسین کی روح پرواز کر جائے تب حسین کا گلا کاٹ لینا۔ تو ایک خنجر بردار قاتل نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا کیسے طے کریں حسین زندہ ہے، اس لیے کہ اس وقت امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں، جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہ سے پرسہ دیں گے۔ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، کہنے لگا کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی نے آواز دے کر کہا ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھیں گے، میں اس ظالم سے، اس لعین سے کہوں گا تو کیا کہنا چاہتا ہے جو اتنی تکلیف ہو جائے گی حسین کو کہ حسین اپنی تکلیف کو بھلا کر اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا، کہنے لگے کہو کیا کہتے ہو؟ تو ایک سپاہی نے آواز دی حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، میرے مولا نے کوہنیوں پر زور دیا، حسین نے کوہنیوں پر زور دے کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا اور آواز دے کر کہا پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ کیا فرق ہے حسین میں اور امام سجاد میں؟ دونوں حجت خدا ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں امام ہیں۔ کیا گزری ہوگی امام سجاد پر جب پہلی مرتبہ پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔